عزیزان گرامی، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے کہ یہ جو آپ کے امام غائب ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ حضرت پریشان تو نہیں ہے؟ دیکھیں موضوع ایسا ہے کہ جو ایک ہر شیعہ کے یہ موضوعات تو آپس میں ہم جب بیٹھے تو ہمیں ایک دوسرے سے علماء سے پوچھنا چاہیے، اور یہ ممبر ہم سجاتی اسی لیے کہ کچھ سیکھنے کی شبہات جو ہیں ان کے جوابات ملیں۔ امام غائب کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک آج نئے انداز میں بالکل امامت امام زمانہ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں جو امامت کی میں نے تعریف کی، امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اگر اللہ امام نہ بھیجے تو توحید میں نقص لازم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربوبیت پروردگار میں اگر امام نہ ہو، کیوں؟ یہ لطف پروردگار ہے یہ کہ وہ اپنے بندوں تک کسی ایسے کو بھیجے کہ جو اس رب الارباب کی رضا کو بتائیں، اس کے غضب کو بیان کریں، ایسی ہستیوں کو بھیجے۔ جو دیگر ہمارے فرقوں کا نظریہ کہ امام 4-5 لوگ یا امت مل کے بنائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو اپنے جیسا بنا رہے ہیں وہ خود محتاج ہوگا امام کے۔ آپ نے تاریخ میں نہیں سنا کہ ایک کو بنا دیا تھا آخری سانس تک لولا لولا کہتا رہا۔ جب آپ مولا کو مانیں گے تو پھر کسی لولا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ توجہ ہے؟ وہ کہ جس کو خدا بنا کے بھیجے اسے خدا عیب بنا کے بھیجتا ہے۔ جو عیبدار ہو وہ خود محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے یہاں میں نے کچھ الفاظ خطابت نہیں، اس کے اوپر 2 دن مسلسل دلیلیں دی۔ اب یہ مت سمجھیے گا جوش خطابت میں قبلہ نے بات کر دی، دلیل قرآن سے، قرآن کریم سے آیات قرآنی مسلسل پیش کی گئی۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ امام غائب کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سوال ایسی ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ پانی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ نہیں کر رہے۔ سورج کا فائدہ کیا ہے؟ چاند کا فائدہ کیا ہے؟ یہ زمین و آسمان کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وجود امام زمانہ نہ ہو تو یہ زمین دھس جائے۔ جو دلیل میں قرآن سے دینے لگا ہوں امام زمانہ کی امامت فعلی، جن کی رعیت میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ایک شبہ یقین مانے عزیزان گرامی، بڑی آج طویل عرصے سے ممبروں پر مجالس سنتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم وقت کے امام سے غافل ہیں۔ اب جو ایام اعزاں اس کے اندر بھی یقیناً ایک جو مقصد اصلی ہے کہ انسان کو ولایت محمد اور آل محمد کے قریب لایا جائے ہے وہ، لیکن ہر خطیب پر واجب ہے، ہر عالم پر، وہ اپنے مجالس کا نصاب آج کے دور میں امام زمانہ کو قرار دے۔ امام زمانہ کی امامت فعلی، وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خدا نے اپنی مخلوق کے لیے ہمیشہ اپنی حجت کو قرار دیا۔ یہ جو حجت ہے اس کی 2 قسمیں، ظاہرۃ، یا تو ظاہر ہوگی، یا مستورہ، یا چھپی ہوئی ہوگی۔ حجت کا ہونا خدا پر واجب ہے، کیوں؟ تاکہ قیامت کے روز بندوں پر احتجاج قائم کر سکے وہ۔ اگر حجت نہ ہو تو بندے احتجاج کریں گے، بارے لہا کس بات کا عذاب، کیسا ثواب، تو نے تو حجت ہی کو نہیں بھیجا تھا۔ یہ عبادتیں جو ہو رہی ہیں، یہ شریعت جو آپ کی اور ہماری گردن پر ہے، یہ تکلیف واجب ہی وجود مبارک امام زمانہ کی وجہ سے ہے۔ امام زمانہ اگر نہ ہو تو یہ نماز روزہ کوئی اس کا مقصد کوئی سب بے فلسفہ اور بغیر کسی مقصد کے ہوگا۔ عبادت خدا کا وسیلہ اور سبب مہدی برحق زمان ہے۔ اگر مہدی کا وجود نہ ہو تو پھر کوئی نماز کوئی روزہ سب فضول ہے۔ پھر یہ ہمارا امامیہ کا عقیدہ ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اب اس پر قرآن سے دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس زمانے کے امام ہیں اور امامت کر رہے ہیں، بات پہنچ جائے انتہائی آرام سے پیش کرنے لگا ہوں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ بھی روزے دار ہیں اور آج مجھے بھی بڑی پیاس لگ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو آج سیراب کرنے لگا ہوں امام زمانہ کی ولایت کے معارف آپ کے سامنے پیش کر کے۔ قرآن اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے قرآن کریم کے آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں خدا مہدی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ سورہ کہف نشان آیت 60 سے لے کر 70 تک، اور اس کے بعد علی بھی آیتیں 3-4۔ حضرت موسیٰ
اپنی قوم میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہے تھے. موسیٰ خطاب کر رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا موسیٰ حل اعلم منک موجود فی الارض، کیا زمین پہ تجھ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ موسیٰ کون؟ کلیم اللہ، خدا سے گفتگو کرنے والا نبی. موسیٰ کون؟ طور پہ جانے والا نبی. موسیٰ نے اس سے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس زمین پر کوئی عالم نہیں. جبرائیل امین نے اسی وقت پیغام کبریا لیا، آئے سیدھا موسیٰ کے پاس، کہے موسیٰ خدا فرما رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تجھ سے زیادہ عالم ہے. علم کا طالب ایسا ہوتا ہے، موسیٰ کے دل میں تڑپ کا بار لہا. یہ سورہ کہف سنانے لگا میں، آیات ساری کی ساری سورہ کہف کی آیتیں ہیں. یہ کہ بار لہا وہ جو عالم ہے اس کا دیدار کرا دے. کہ موسیٰ دیدار ایسے نہیں ہوگا، اس کے دیدار بھی ایسے نہیں ہوگا، دیدار ایسے ہوگا کہ تمہیں اس کے لیے کافی مشقت کرنی پڑے گی. آئے ہائے موسیٰ اللہ کی حجت ظاہر ہے. موسیٰ کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی زندگی میں خدا موسیٰ کو اپنی حجت باطنہ سے ملا رہا ہے، اس حجت سے کہ جو غیب کے پردے میں ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی روایت آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. موسیٰ نے کہا بارے اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ قرآن کی آیت ہے یہ، کہا کہ موضع ملاقات اس کا دیدار چاہتے ہو؟ کہا کہ اس کا دیدار مجمع البحرین، جہاں پہ دو دریا جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا دیدار نصیب ہوگا. اور ایسے نہیں ہوگا جب تم وہاں پہنچو گے مشقت کر کے. یعنی کیا؟ یعنی کہ آپ کو اور ہمیں زمانے کے امام کے دیدار کے لیے مشقت کرنی ہوگی. ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ دنیا میں غرق رہتے ہوئے انسان یہ کہے کہ زمانے کے امام کا دیدار نہیں ہو رہا، خدا کہہ رہا ہے ایسے نہیں ہوگا. موسیٰ نے اپنے وسیع یوشع بن نون کو لیا اور کہا کہ وہ خدا کا ایک بندہ ہے. اب قرآن کے اندر کون ہے یہ؟ حضرت جزاک اللہ، حضرت، یہ واقعہ بچپن سنتے آتے ہیں. اب آج نتیجے دیکھیے. حضرت خضر، خدا نے ہمارے اور اہل سنت دونوں کیا اختلاف ہے کہ نبی تھے نہیں تھے. الغرض قرآن کے اندر جو جملہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے وَكَانَ، اسی سورہ کہف میں، من عبادنا الصالحین، یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا. حضرت خضر کے بارے میں توجہات ہیں حضرات کی. سنی شیعہ جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے متفق ہے کہ خضر نے آب حیات پی رکھا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ اپنے اصحاب کے سامنے موجود تھے. امام زمانہ کی گفتگو چلنے لگی تو چھٹے امام نے مسکرا کے جو اصحاب کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، خدا نے قرآن کے اندر داستان خضر کو بیان کیا اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ خضر قیامت تک زندہ رہے گا. کہ خدا نے خضر کو قیامت تک اس لیے زندہ رکھا تاکہ ہمارے مہدی پر دلیل بن جائے. وہ نادان کے جو آخری دور میں آ کے طول عمر یا غیبت پر اعتراض کریں گے، ان کے لیے خدا نے قرآن میں پہلے خضر کو دلیل بنا کے رکھا. موسیٰ چلے اپنے وسیع کے ساتھ، یوشع بن نون کے ساتھ. وہ دریا کے کنارے پہنچے، ان کی زنبیل میں ایک مچھلی، حوت مچھلی تھی، اور وہاں پہ اس نے زنبیل رکھی یوشع بن نون نے، وسیع نے، اور پھر جو ہے وہ اٹھ کے آگے کافی آگے نکل گئے. راستے میں حضرت موسیٰ نے کہا بھائی وہ ہمارا جو طعام تھا وہ تو نکالو. یوشع بن نون نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کیسے اس مچھلی نے اتخذا، کیسے اس نے جو ہے وہ راستہ بنا لیا تھا سرابا، دریا کے اندر. خود مچھلی ایک دم زندہ ہوئی اور سوراخ کرتے ہوئے دریا کے اندر چلی گئی تھی. موسیٰ نے یہ سنا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی تو ہمارا موضع لقاء تھا. وہ بندہ کہ جس سے ہم نے ملنا تھا، اتنی مشقت برداشت کی، وہ یہی مقام تو تھا. چلو واپس، پھر دوبارہ مشقت کر کے واپس آئے، اور جب اس مجمع البحرین پہ پہنچے تو ادھر موسیٰ کا دیدار ہوا خضر سے. اب دیکھیے موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر. توجہ کیجئے گا. خضر سے موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا خضر، تمہیں جو مما علمت رشدا، جو خدا نے تمہیں رشد اور فہم عطا کیا ہے، اس میں سے کیا کچھ قطرات مجھے بھی مل سکتے ہیں؟ خضر نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، راستے بھر خاموش چلنا ہوگا. جو دیکھتے رہے کوئی سوال، یعنی کیا؟ یعنی انسان جب کسی عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو
تو بیجا بات بات پر سوال نہ کرے. توجہات ہے. قرآن کی آیت سورہ کہف. موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ کے بندے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کہ چلیے موسیٰ، یوشع بن نون، خضر سوار ہوئے کشتی میں. کیا موضوع کیا ہے؟ امامت امام زمانہ. موضوع ذہن میں رکھیے گا. پریزنٹ حال میں بھی امام زمانہ کی امامت کیسے ہے، یہ ایک دلیل صرف آپ کے سامنے آج پیش کرنے لگا ہوں قرآن سے. بیٹھے کشتی میں، کشتی چل پڑی. خضر کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر خضر نے کیا کیا؟ کشتی کو خرقہ السفینہ، پرانے کلمات پیش کرنے لگا ہوں. کشتی میں سوراخ کیا، پانی آنے لگا، اور اس کو پھر بند کے کشتی جو تھی اس کے جمال اور کمال کو ختم، عیبدار کر دیا. موسیٰ نے دیکھا، بے اختیار بول پڑے کہ بندے خدا کیا کر رہے ہیں، کشتی والے سب کے سب غرق ہو جائیں گے. اب ادھر خضر نے جب سنا، کہا میں نے کہا تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا لیکن آپ کر نہیں پائیں گے. موسیٰ کو اپنی بات یاد ہے، وعدہ کہا کہ آئی ایم سوری، انشاءاللہ آپ آگے مجھے جو ہے وہ صابرین میں پائیں گے. توجہات ہیں حضرات کی. موسیٰ جو ہے وہ آگے چلے. آئے ایک گاؤں کے اندر، خضر، موسیٰ، یوشع بن نون. آگے آئے تو ایک بچے کو دیکھا. حضرت خضر نے آگے بڑھے اور اس بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ نے یہ ماجرا دیکھا غیظ و غضب میں. اب یہ مفسرین نے لکھا، سنی شیعہ، خضر کو اٹھا کے زمین نے پٹخا. کیسے انسان ہے آپ، ایک نفس محترمہ مخلوق خدا کو قتل کر دیا. خضر نے مسکرا کے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں گے تو صبر نہیں کریں گے. موسیٰ کے ذہن میں وعدہ آ جائے، کہا کہ اب انشاءاللہ آپ صابرین میں پائیں گے. آگے چل کے گئے تینوں کے تینوں. ایک گاؤں میں پہنچے. انہوں نے جو گاؤں والوں سے طلب طعام، کھانا وغیرہ، مسافر طعام طلب کیا، پانی وغیرہ. گاؤں والوں نے کہا نہ تمہیں پانی کھانا کچھ نہیں ملے گا. گاؤں سے نکلنے لگے. موسیٰ اور خضر نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی تھی. یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ پورا سورہ کہف آپ کو سنا دیا میں نے. ماہ رمضان کا حق بھی یہی ہے. خضر آگے بڑھے اور حکم دیا چلو میرے ساتھ دیوار بناؤ. دیوار بنا دی. موسیٰ نے کہا عجیب کام کیا آپ نے، ان بدبختوں نے پانی تک کا نہ پوچھا. توجہ، آپ نے پوری دیوار بنا دی. خضر نے سنا کہ قالا، میں نے نہیں کہا تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، 16ویں پارے کی پہلی آیت، کہ آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ رہے. ھذا فراق بینی و بینک، اب ادھر سے جدائی ہے، اب آگے نہیں لے کر چلیں گے. موسیٰ بڑے شرمندہ. سأنبئک، آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان تینوں کاموں کے جو راز تھے وہ بیان کرتا ہوں. اے موسیٰ اما السفینہ فکانت للمساکین، اے موسیٰ جو کشتی تھی وہ کچھ مسکینوں کا مال تھی. وہ اگر میں اس کو عیبدار نہ کرتا تو ایک ظالم بادشاہ تک کان الملک یاخذ السفینہ، وہ کشتی کو لے لیتا، مسکینوں کا مال ضائع ہو جاتا. اما الغلام، وہ غلام جس پر تمہاری چیخیں نکل گئی تھی، وہ غلام جو تھا وہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو توحید سے دور کر دیتا حکم خدا سے. اب ادھر عبارت جو ہے قرآن کے اندر کہ میں نے کہ خدا کے حکم سے، فاردنا، خدا اور میں نے ارادہ کیا اور اس غلام کو قتل کر دیا. خدا نے اس ماں باپ کو اس غلام کے بچے میں، اب یہ رحمت پروردگار تھی ماں کے لیے، 70 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب نبی بنے. اللہ اکبر. کہ ام الجدار، وہ جو دیوار جو میں نے بنائی تھی وہ، اس کے نیچے کان کنز، خزانہ تھا کہ جو کچھ یتیموں کا مال تھا. اگر وہ دیوار نہ بناتا تو یتیموں کا مال ضائع ہو جاتا. پہنچا پیغام کبریا آپ تک. موسیٰ اولو العزم پیغمبر. خضر کے جو کام تھے، قرآن کی صریح آیت ہے یہ. کوئی اب جائے کسی مفسر سے پوچھئے، کسی مولوی سے پوچھئے، کسی ملا سے پوچھئے کیا ماجرا ہے یہ، پوچھئے دلیل. موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر، خضر کے جو کام تھے ان سے کیا تھے بتائیے، رازوں سے. بولیے میرے ساتھ، پریشان ہو گئے. ناواقف. خضر پردے غیب میں رہتے ہوئے کیا کر رہے تھے بتائیے، مسکینوں کا مال بچا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام زمانہ حضرات سن رہے ہیں، جو زمانے کے امام کے عاشق بیٹھے ہیں، پردے غیب میں رہتے ہوئے خضر مسکینوں کا مال بچا رہے ہیں. وہ ایسا جوان کہ جو بڑا ہو کے طاغوت بنے گا، قوموں کو برباد کر دے گا، قتل کر رہے ہیں، دیواروں کو بنا رہے ہیں یتیموں کا مال بچ جائے. ایسے ہی آج فرزند زہرا آپ کی اور ہماری حفاظت کر رہا ہے.
सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब इस मौजू पे मैं भी नजफ में 5 लेक्चर देख रहा हूँ, नेट पर पढ़ें, अगर आपको वक्त मिले तो सुनिएगा। द रीजंस ऑफ अकल्टेशन, अकल्टेशन गैबत के रीजंस क्या है। 5 दर्स अभी हौज़े इल्मी नजफ के अंदर मदरसे साहिबुल ज़मान में रिकॉर्ड मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। एक रीजन छठे इमाम से आगे पूछा, एक रीजन फलसफा क्या है, तो छठे इमाम ने कहा खामोश हो जाओ, हाज़ा सिर्रुम मिन सिर्रिल्लाह व अम्रुम मिन अम्रिल्लाह, क्या हर बात के बारे में सवाल मत करो, ये गैबत अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के उमूर में से एक उमूर है, पूछो मत। देखा नहीं था मूसा ने पूछ कर कैसे इल्मी खजाने को खो दिया। मूसा से सवाल हुआ, नबी से भी रिवायत चाहिए, कहा कि अगर मूसा खामोश रहते, छठे इमाम से भी तवज्जो कीजिएगा, अगर मूसा खामोश रहते, चलते रहते खिज़र के साथ, तो लअराहुल आलिमु सबऊना अजूबतन, तो वो जो खिज़र थे वो मूसा को 70 अजीब व गरीब चीजें दिखाते। 3 पर मूसा की चीखें निकल गई। मूसा से जब बाद में सवाल किया कि जिंदगी में ये पूरी हयात पाई, सबसे ज्यादा सख्त तरीन मरहला कौन सा था, जानते हैं मूसा ने क्या कहा? फिरऔन के मजालिम, नील में चले जाना, मादर का फिराक, ये सब का सब मेरे लिए आसान था, लेकिन वो आलिम की जुदाई सबसे ज्यादा मुश्किल थी। दुश्वार तरीन मरहला मूसा की जिंदगी का फिराक खिज़र था। का खिज़र की जुदाई, काश मैं थोड़ा सब्र कर लेता तो न जाने क्या क्या सीखने को मिलता। ये जो पूरी दास्तान है मूसा, तवज्जुहात हैं हज़रात की। हमारी बदबख्ती ये है कि हम, आप और हम, ईमानदारी से बताइए हम दिन में कितना वक्त इमाम को याद करते हैं। ये माह मुबारक है, ईमानदारी से बताइए मुझे, वाक़ई दिल पे हाथ रख के, कितना हम दुआ इफ्तिताह को उसके जो जुमलात हैं उसमें गौर करके पढ़ते हैं। कोताही हमारी तरफ से है, ताकि अगर हमारा वजूद ना हो, हुज्जत ना हो, तो ये ज़माने की बलाएं तुम्हें घेर लें। ये ज़माने के इमाम हैं जिन्होंने आपके और हमारे तशय्युअ को बचाया हुआ है। तवज्जुहात हैं हज़रात की। न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे नहीं मालूम हमें, जब मूसा जैसा नबी समझ ना पाया तो आज के उम्मती में क्या मजाल है कि वो खुदा की हुज्जत के मसाले को समझ पाए। ये है इमाम ज़माना की इमामत आज के दौर में। इसका मतलब ये नहीं है कि गैबत में है, क्योंकि ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, क्योंकि गैबत के माना को सही तरह समझा नहीं था। गैबत, अकल्टेशन का मीन्स क्या किया जाता है कि इमाम ज़माना गैब में जाके, वो ये मिंबरों से पढ़ा गया, ये वो एक जजीरे में जाके बैठ गए हैं। ये हमारा अकीदा नहीं है, ऐसा नहीं गिरामी। तवज्जुहात है। गैबत का माना, गैबत का अरबी माना, जब सूरज जो है वो बादलों के पीछे चला जाए तो कहा जाता है गाबत शम्स। सूरज का, सन का बादल के पीछे, बादलों के पीछे जाने के बाद बताइए क्या वजूद उसका रहता है या खत्म हो जाता है? वजूद होता है, कुछ देर के लिए बादल आ गए होते हैं। ऐसे ही ज़हरा का बेटा मेहदी है अलैहिस्सलाम, वजूद मुबारक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बल्कि छठे इमाम ने फरमाया कि इन्ना अमरना लअबयनुम मिनश-शम्स, हमारे मेहदी का वजूद सूरज के वजूद से ज्यादा है। अकल्टेशन, गैबत का माना ये हरगिज नहीं है कि असन वजूद ही नहीं है। गैबत का माना 2 तरीकों हो सकता है। एक दफा जिस तरह सूरज बादलों में रहते हुए रोशन कर रहा होता है दुनिया को, वैसे ही जमाने के इमाम आप और हमारे दरमियान मौजूद हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा है, आंखों पर पर्दा पड़ा है, हम देख नहीं पा रहे जमाने के इमाम को। वो मसालिह क्या है, वो गैबत के असबाब। छठे फरमाना अल्लाह का राज है, एक सबब, और बहुत सारे असबाब में कल मैं 1-2 बयान करूंगा। का अल्लाह के राजों में से एक राज अकल्टेशन ऑफ इमाम ज़माना। तवज्जुहात है इंशाअल्लाह। अल्लाह के राजों में से एक राज। गैबत का माना क्या है? गैबत का माना यह है कि एक मरतबा फिजिकली तौर पर इमाम मौजूद है, नजर नहीं आ रहे। एक मरतबा फिजिकली तौर पर नहीं है, लेकिन गैबत का हरगिज माना आदम वजूद नहीं है। हमने गैबत का माना क्या किया? अकल्टेशन का आदम वजूद। अस्तन जाके गार में गैब नापैद हो गए हैं। इमाम ज़माना खिज़र की तरह मौजूद है, इमामत कर रहे हैं। कहीं यतीमों के, गरीबों के, मिस्कीनों के माल की हिफाजत कर रहे हैं, कहीं शिया की हिफाजत कर रहे हैं।